اللہ تعالیٰ حقوق اللہ کو تو معاف کر سکتا ہے، یعنی اپنے حق کو معاف کر سکتا ہے اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو اللہ رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، اپنے حق کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن حقوق العباد کے گناہ کو، بندوں کے حقوں کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ آپ نے جس کی غیبت کی ہے، جس کی چغلی کی ہے، جس کی دل آزاری کی ہے، جس کا مال ہڑپ کیا ہے، اس سے آپ معافی نہ مانگ لیں۔ اکیلے میں آپ 1000 مرتبہ کیا لاکھ مرتبہ معافی مانگیں، لیکن اگر آپ نے کسی بندے کا حق ضائع کیا ہے تو اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ اتنا سنگین معاملہ ہے حقوق العباد کا۔ بنی اسرائیل میں ایک بڑا ہی امیر کبیر شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے پیچھے بڑا مال و اسباب چھوڑا، اور اس کے دو ہی وارث تھے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ بیٹا بڑا مطلبی خود غرض تھا، اس نے والد کی تمام جائیداد پر قبضہ کر لیا اور سانپ بن کر بیٹھ گیا۔ اپنی بہن کی جلدی سے شادی ایک شرابی نکھٹو شخص سے کر دی تاکہ یہ بہن میری مجھ سے حصہ نہ مانگے۔ اب بہن شرابی کے گھر کے اندر گئی تو امیر زادی تھی، بیچاری نے غربت کے دن کبھی دیکھے نہ تھے، فاقوں کے دن کبھی دیکھے نہ تھے، تو اس کو گھر کے اندر فاقے آنے لگے۔ اب جب اس کی زندگی کے اندر فاقے آئے، وہ مجبور ہوئی تو وہ اپنے بھائی کے پاس آئی اور کہا کہ تم نے ایک تو نکھٹو نکمے شخص سے میری شادی کرا دی ہے کہ جو کبھی کماتا ہے کبھی نہیں کماتا، اور اگر کبھی کماتا بھی ہے تو آدھے پیسے تو وہ شراب کے اندر لٹا دیتا ہے۔ تو اے میرے بھائی، جو میرا حق بنتا ہے، میرا حصہ بنتا ہے، وہ مجھے دے دو تاکہ میں بھی سکون کی زندگی گزار سکوں۔ بھائی نے جب یہ سنا تو اس کو طعنے دینے لگا کہ بہن بھی کبھی بھائیوں سے حصہ مانگتی ہیں، اور لوگ مجھ پر ہنسیں گے اگر میں نے تجھے حصہ دے دیا۔ طرح طرح کے طعنے اس کو دیے۔ وہ بیچاری روتی ہوئی واپس اپنے گھر پر پہنچ گئی، لیکن وہ اکیلی جان تھی، فاقے بھی برداشت کرتی رہی، تنگیاں بھی برداشت کرتی رہی۔ چند سالوں کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے اس کو اولاد سے نواز دیا۔ اب جب گھر کے اندر اولاد آ گئی اور جب اولاد پر فاقے آنے لگے تو وہ بڑی تنگ ہوئی، لیکن سوچتی تھی کہ بھائی کے گھر پر جاؤں، پھر دل کے اندر خیال آتا کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی بھگا دے اور بے عزتی کر دے۔ اس ڈر سے وہ بیچاری گھر کے اندر ہی مشکل سے زندگی گزارنے لگی۔ لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ جو شرابی شوہر تھا وہ سخت بیمار ہو گیا۔ اب جب سخت بیمار ہو گیا تو چارپائی پر پڑ گیا، اب وہ کمانے سے بھی گیا۔ اب بہن کے گھر کے اندر فاقے آنے لگے، مشکلاتیں آنے لگیں، تنگیاں آنے لگیں، تو وہ بیچاری مجبور ہو کر دوبارہ اپنے بھائی کے پاس گئی اور ساری صورتحال بتائی کہ میرا شوہر جو کبھی کماتا تھا کبھی نہیں کماتا تھا، اب تو یہ حالت ہے کہ وہ بالکل ہی نہیں کما رہا، اب تو گھر کے اندر فاقوں کا عالم ہے، اے میرے بھائی تو کچھ میری مدد کر دے۔ بھائی نے جب یہ سنا تو اس کو دھکے دے کر بھگا دیا۔ اب وہ بیچاری روتی ہوئی اپنے گھر پر گئی۔ جیسے ہی گھر پر گئی، بچوں نے کھانے کا مطالبہ کیا۔ رات تو اس عورت نے، بیچاری نے، کسی طریقے سے بھی بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ بچے دوبارہ رونے لگے اور اپنی والدہ سے کھانے کا مطالبہ کرنے لگے۔ والدہ نے اپنے بچوں کو کہا کہ میرے بچوں، میرے لیے دعا کرو کہ اب میں باہر جاتی ہوں رزق حلال کمانے کے لیے، دعا کرو مجھے کہیں مزدوری مل جائے تو میں تمہارے لیے کھانے کا سامان لے کر آ جاؤں گی۔ اس بیچاری نے چادر اوڑھی اور باہر نکلی۔ اب وہ خوبصورت تھی، حسین تھی، جمیل تھی۔ جیسے ہی باہر نکلی، سب لوگ اس کو شیطانی نظروں سے دیکھنے لگے۔ جس کے پاس جاتی کام کے لیے، وہ اس سے ناجائز مطالبہ کرتا۔ اس نے کسی کا مطالبہ نہ مانا، وہ اللہ کا خوف دل کے اندر رکھتی تھی۔ اب وہ بیچاری ناکام و نامراد ہو کر واپس لوٹ رہی تھی۔ جیسے لوٹ رہی تھی تو راستے میں اس نے ایک حرام جانور مرا ہوا دیکھا، تو فوراً دل کے اندر خیال آیا کہ میرے بچے بھوک سے بھلک رہے ہوں گے اور وہ تو انتظار میں ہوں گے کہ میں کچھ کھانے کے لیے لے کر جاؤں، تو اب مجبوری ہے، کیا کروں، چلو اس حرام جانور کا ہی گوشت میں کچھ گھر لے جاتی ہوں۔ اس نے پڑوس سے ایک چھری مانگی، مانگ کر اس حرام جانور کا گوشت کاٹا اور کاٹ کر اپنے گھر لے گئی۔ گھر لے جا کر اس نے اس گوشت کو بنایا۔ جب سالن بن گیا، اپنے بچوں کے سامنے وہ سالن رکھا۔ بچوں نے جب ایک بوٹی اپنے منہ کے اندر ڈالی، اس ماں نے جب یہ دیکھا تو ایک چیخ نکلی،
وہ ہواؤں کو فضاؤں کو چیرتی ہوئی پہلے اور ساتویں آسمان پر پہنچی، ساتویں آسمان سے اللہ کے عرش تک جا پہنچی۔ جب اللہ کے عرش تک وہ چیخ وہ آہ پہنچی، ملائکہ نے اس چیخ کا درد دیکھا تو ملائک بھی رونے لگ گئے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس کی آہ کو قبول کیا اور فوراً اس کا بھائی ایک مرض کے اندر مبتلا ہو گیا، اور وہ ایسا مہلک مرض تھا کہ وہ اپنی بے دریغ دولت اس مرض پر لٹانے لگا تاکہ میں صحت مند ہو جاؤں، میری زندگی بڑھ جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو شخص ظلم کرتا ہے، جو شخص کسی کا حق کھاتا ہے، اس کی عمر کبھی بھی نہیں بڑھتی۔ جو شخص بے رحمی کرتا ہے، اس کی عمر کبھی بھی نہیں بڑھتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری زندگی کے اندر برکت دے، تمہاری عمر کو بڑھا دے، تو تم صلہ رحمی کیا کرو، صدقہ کیا کرو، تو اللہ تمہاری عمر کو بڑھا دے گا۔ لیکن وہ بھائی تو صلہ رحمی کرتا ہی نہیں تھا، اس نے تو اپنی بہن کا حق بھی نہیں دیا، بڑا ہی ظالم جابر تھا۔ اب وہ اس کو اپنی زندگی کی پڑ گئی، بے دریغ مال و دولت اپنی زندگی پر خرچ کرنے لگا کہ کسی طریقے سے میری بیماری ختم ہو جائے اور میں صحت یاب ہو جاؤں۔ لیکن اس نے ساری دولت اپنی بیماری پر لوٹا دی، لیکن بیماری ختم نہ ہوئی۔ وہ بھی غریب کا لاش ہو گیا اور بیماری کے اندر ہی مر گیا۔ جیسے ہی مرا، آئزہ اقربا آئے، اس شریعت کے مطابق اس کو غسل دینے لگے، تو غسل دینے والوں نے کیا دیکھا کہ آہستہ آہستہ اس کا پورا جسم کالا ہونے لگا اور پھولنے بھی لگا۔ تو غسل دینے والوں نے کہا کہ جلدی کرو جلدی کرو، اس کا جسم تو پھول رہا ہے، بدبو مار رہا ہے، اب اس کو جلدی جلدی دفن کرو۔ اب اس شخص کو جلدی جلدی جب دفن کیا گیا، قبر کے اندر رکھا گیا، تو لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ قبر آگ بن چکی ہے، اس قبر کے اندر سے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ جب شعلے نکلتے ہوئے لوگوں نے دیکھا اور یہ دیکھا کہ یہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گئی ہے، وہ تمام کے تمام رشتہ دار روتے ہوئے آئے اور اس کی بہن کو سارا ماجرا سنایا۔ اس کی بہن نے کوئی جواب نہ دیا، اور پھر جب لوگ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، وہ بہن قبر پر جا کر کھڑی ہوئی بھائی کے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگی کہ بار الہ، میرے اس بھائی نے مجھے حصہ نہ دیا، میں تنگ دستی کے عالم کے اندر زندگی گزارتی رہی، یا اللہ تو میرے اس بھائی کو کبھی بھی معاف نہ کرنا۔ اے رب ذوالجلال، اب میں دعا کرتی ہوں میرے اس بھائی کو تو قبر کے اندر کتا بنا دے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اس بہن نے جب اپنے بھائی کے لیے یہ بد دعا کی، تو آپ سوچیں اللہ پاک نے پھر اس کو قبر کے اندر کس حال میں رکھا ہوگا، اللہ پاک نے اس کو کتنا عذاب دیا ہوگا، کتنی تکلیفیں اس کو برداشت کرنی پڑ رہی ہوں گی۔ فقط حصہ نہ دینے پر، حق کھانے پر اللہ پاک نے اس کو کیسا عبرت کا سامان بنایا۔ تو کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں۔ اگر آپ یہ عمل کریں گے تو اللہ رب ذوالجلال آپ کو بھی کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں ہر کسی کے حق سے محفوظ فرمائے، کسی کا حق ہمیں نہ کھلائے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیشہ حلال روزی ہمیں کھلائے، اور مالک کائنات ہمیں ہمیشہ حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔